مشہور شعر ہے فارسی کا، روز محشر جانوں کو بھلا دینے والا دن ہے، اولی پرسش نماز بود، اسی دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ حدیث شریف میں فرمایا جو شخص نماز کی حفاظت کرے، جو شخص نماز کی حفاظت کرے، نگہبانی کرے، اس کے فرائض، واجبات، سنتیں، مستحبات کا خیال رکھے، تو فرمایا یہ نماز اس کے لیے بروز قیامت نور ہوگا، دلیل ہوگی، نجات ہوگی، اور جو شخص اس کی حفاظت نہ کرے اس کے لیے بروز قیامت یہ نماز نہ نور ہوگا، نہ دلیل ہوگی، نہ نجات، اور وہ شخص قیامت کے دن فرعون کے، قارون کے، حامان کے اور ابی بن خلف اتنے بڑے بڑے کافروں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ نماز کی حفاظت نہیں کرنے کی وجہ، نماز کی حفاظت کیا ہے آپ کیا سمجھیں گے؟ ہم کیا سمجھیں کہ نماز کی حفاظت کیا ہے؟ نماز کی حفاظت یہ ہے کہ اس کو پابندی سے وقت پر ادا کیا جائے۔ نماز کی حفاظت یہ ہے کہ اس میں جو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائض و واجبات ہمارے لیے متعین فرمائے ہیں ان کا خیال رکھا جائے۔ کتنی اہم ترین عبادت ہے یہ نماز کے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو گئے، جب اٹھے تو پوچھا نماز کا وقت ہے؟ عرض کی گئی جی ہاں نماز کا وقت موجود ہے۔ تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا اس شخص کے لیے اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے جو نماز کا خیال نہیں رکھتا۔ اہم ترین عبادت ہے نماز، سب سے پہلے سوال اسی کے بارے میں ہوگا۔ لہٰذا ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے شرائط، فرائض، واجبات، اس میں ضروری چیزیں کیا ہیں تاکہ ہم اپنے نماز کو درست کر سکیں۔ نماز کو درست کرنا کیوں ضروری ہے؟ ابھی آپ کو بتایا گیا نماز کو درست کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اگر نماز کے بارے میں سب سے پہلے سوال ہوگا، اگر اس میں کامیاب ہو گئے تو آپ باقی منزلیں آسان ہوگی، اگر اس میں رہ گئے تو نقصان اٹھانے والوں میں سے اور ندامت و پشیمانی اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ لہٰذا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ جو نماز کی حفاظت کرتا ہے، نگہبانی کرتا ہے، کہ نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا، برہان ہوگا، دلیل اور حجت ہوگی، نجات کا باعث بنے گی۔ جو حفاظت نہیں کرتا تو نہ اس کے لیے نور ہے، نہ قیامت کے دن دلیل بنے گی نماز، اور نہ ہی اس کے لیے کوئی نجات ہے۔ اسی ضمن میں اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور یہ معلوم کرتے ہیں کہ جب نماز کی حفاظت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وقت کی پابندی کی جائے اور نمازوں کے فرائض و واجبات کی پابندی کی جائے، تو اس کا فرائض و واجبات اور شرائط ہیں کیا؟ تو بار بار بتایا جاتا ہے اور اس میں کچھ تفصیل ہوگی، بس جب ہم پڑھیں گے کہ نماز سے پہلے کے کچھ اعمال ہیں جن کی حفاظت کرنا ضروری ہے، ہماری طہارت اچھی ہو۔ طہارت میں 3 چیزیں آتی ہیں، نمازی کا بدن، نمازی کے کپڑے، اور جس جگہ وہ نماز پڑھ رہا ہے وہ پاک ہو۔ نمازی کے کپڑے، بدن، اور جس جگہ نماز پڑھنی ہے وہ پاک ہو۔ پاک ہونے کا مطلب یہ کہ جہاں آپ کھڑے ہوئے ہیں، جس جگہ، اس جگہ جہاں پر آپ کے پاؤں اور جس جگہ آپ کو سجدہ کرنا ہے، جہاں پر ہاتھ لگانا ہے، کم سے کم یہ جگہیں پاک ہوں۔ ہمارے ہاں گھروں میں کارپیٹس وغیرہ ہوتے ہیں، اگر بالفرض بچوں نے اپنا معاملہ کر کے اس کو نجاست کر دیا ہے، نجس کر دیا ہے، ناپاک کر دیا ہے، تو اب ضروری کہ آپ بار بار اس قالین کو دھوتے رہیں اور پھر لٹکائیں اور پانی بہے اور اس کے بعد پھر پانی ڈالتے رہیں۔ اس کے لیے ہمیں آسانی یہ دی گئی ہے کہ جب یہ معاملہ ہو گیا وہ سوکھ جاتا ہے 2 دن میں، 3 دن میں، اس کے بعد اگر آپ اس کو اوپر کپڑا بچھا لیں تو یہ یاد رکھیں کہ تہ تک پاک ہونا ضروری نہیں ہے، سطح پاک ہونی ضروری ہے۔ جو سرفیس ہے، جس جگہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اس کا اوپر کا پاک ہونا ضروری ہے، نہیں کہ بھلے سے گندگی ہو، نجاست ہو۔ لہٰذا اگر آپ اس کارپیٹ کے اوپر موٹا سا دبیز کپڑا یا مزید ایک اور کارپیٹ یا جانماز بچھا لیتے ہو جبکہ وہ پچھلا والا معاملہ سوکھ گیا ہے، تو اب ایسی صورت میں جبکہ اس کی تری نہیں لگے گی اس نئے کپڑے پر، تو اب اس جگہ نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اس لیے نمازی کے کپڑے بھی پاک ہونا ضروری ہے، آپ کا بدن بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا یہ پہلی ہماری نماز کی شرائط میں پہلی شرط ہے، اس کو کہتے ہیں طہارت، بدن، کپڑے اور نماز کی جگہ پاک ہونا۔ دوسری شرط ہے ستر عورت۔ ستر کا معنی ہوتا ہے چھپانا، عورت کا معنی چھپائی جانے والی چیز۔ عورت کے 2 معنی، عورت کے معنی کھلی ہوئی چیز، عورت کے معنی چھپائی جانے والی چیز۔ قرآن کریم میں یہ 2 ہی معنوں میں استعمال بھی ہوا ہے۔ ان بیوتنا عورت، منافقین جب جہاد کے لیے نہیں جا رہے تھے احزاب میں، تو انہوں نے کہا، جنگ احزاب میں کہا ان بیوتنا عورت، ہمارے گھر تو کھلے پڑے،
اور اسی عورت کے معنی چھپائی جانے والی چیز کے لیے. تو ستر عورت جو ہماری شرمگاہ ہے مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے سمیت، اور عورت کے لیے اس کا سارا بدن ہے سوائے ان 5 چیزوں کے. منہ کی ٹکلی جو آتی ہے، یہ دونوں ہتھیلیاں، ان کو ہتھیلیاں کہتے ہیں، یہ جو ہماری یہاں تک ہتھیلیاں، اور دونوں پاؤں کے تلوے. اس کے علاوہ نماز کے دوران ان کے لیے سارا جسم چھپانا لازمی اور فرض ہے. البتہ اگر دونوں ہاتھ گٹوں تک، یعنی تھوڑے سے اگر یہ گٹے بھی نظر آ رہے ہیں، یہ جو جہاں پر 2 ہڈیاں ہیں یہ، اور ٹخنے اوپر تک جو ظاہر ہو رہے ہیں مکمل، تو ایک مفتہ بھی قول یہ ہے کہ اس میں بھی نماز ہو سکتی ہے. اسی طرح کپڑوں کی جب بات آئے گی ستر عورت کی، تو یہ یاد رکھیں کہ ابھی تو سردیاں چل رہی ہیں، ہم لوگ موٹے کپڑے پہن رہے ہیں، کپڑوں کے اوپر ایک اور کپڑے بھی پہن لیتے ہیں، سویٹر پہن لیتے ہیں. مگر جب گرمیاں آتی ہیں تو وہ بھاری کپڑے پہننے کا رواج ہوتا ہے، بالخصوص عورتیں تو اور بھاری کپڑے پہن رہی ہوتی ہیں. تو ایسے میں معاملہ یہ شرعی مسئلہ یاد رکھیں، حکم یاد رکھیں کہ ایسا بھاری کپڑا پہننا جس سے بدن کا وہ حصہ جھلکے جس کو چھپانا فرض ہے، یا جلد کی رنگت ظاہر ہو، تو ایسی صورت میں نماز نہیں ہوگی. ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے. ہماری مائیں بہنیں اس بات کو غور سے سنیں کہ جب ہم دوپٹہ پہن رہے ہوتے ہیں ہماری مائیں بہنیں گھروں میں، تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ وہ جو دوپٹہ پہن کے بڑا باریک ہوتا ہے، اس سے بالوں کی رنگت ظاہر ہوئی، بالوں کا چھپانا فرض ہے. لہذا بالوں کی رنگت اگر ظاہر ہو رہی ہے تو ایسی صورت میں نماز نہیں ہوگی. یہ تو باریک کپڑوں کا معاملہ تھا. اب آگے چلتے ہیں دبیز، موٹے کپڑے. اب موٹے کپڑے جب پہن رہے ہوتے ہیں تو ہمارے موٹے کپڑے یا تو سردیوں میں پہنے جاتے ہیں، یا پھر عام طور پر لوگ موٹے کپڑے پہن رہے ہوتے ہیں اپنے پینٹ کی صورت میں. تو پینٹ جب پہن رہے ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں پینٹ ایسی چست ہوتی ہے کہ جس سے اعضاء کی ہیئت، اس کی شکل ظاہر ہوتی ہے. آپ دیکھیں جب آپ کسی کو دیکھیں نماز پڑھتے ہوئے پیچھے سے، تو آپ کو اس کے اعضاء کی ہیئت معلوم ہوگی، اس کی گولائی، اس کی لمبائی وغیرہ وغیرہ، اتنے چست کپڑے ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں حکم شریعت کیا ہے؟ حکم شریعت یہ ہے کہ ایسا دبیز موٹا کپڑا پہنا جس سے بدن کی رنگت تو نہ چمکے، مگر بدن سے ایسا چپکا ہوا ہے کہ دیکھنے سے اس کی شکل، اس کا شیپ معلوم ہوتا ہے. تو ایسے کپڑے سے اگرچہ نماز ہو جائے گی، مگر ایسے عضو کی طرف نگاہ کرنے سے انسان گنہگار ہوگا. تو وہ شخص خود تو دیکھ نہیں سکتا اپنا پچھلے معاملہ، اور دوسرے تو دیکھ رہے نا. تو اگر آپ پینٹ پہن رہے ہیں تو ایسی صورت میں ڈھیلی ڈھالی پینٹ پہنیں جس سے آپ کے بدن کی ہیئت ظاہر نہ ہو. یہ بھی یاد رکھیں کہ ایسا لباس لوگوں کے سامنے پہننا بھی منع ہے کہ جس سے بدن کی ہیئت معلوم ہو رہی ہو. تیسری شرط ہے استقبال قبلہ. استقبال قبلہ یعنی قبلے کو کعبہ شریف کی طرف منہ کرنا. یہ یاد رکھیں کہ یہ ہے سینہ اور یہ ہے منہ. سینہ منہ. اگر ہم نے قبلے کی جانب سے منہ پھیر دیا یا قبلے کی جانب سے ہم نے سینہ پھیر دیا تو اس کے الگ الگ احکام ہیں. قبلہ یعنی نمازی نے بلا عذر جان بوجھ کر قبلے سے سینہ پھیر دیا، سینہ قبلے کی طرف سے پھیر دیا، یعنی 45 درجے کے اندر ہمارا سینہ ہے، قبلے کی طرف سے منہ پھیر دیا، سینہ پھیر دیا. تو ایسی صورت میں اگرچہ بالکل لمحے بھر کے لیے پھیرا ہو پھر واپس کر لیا تو ایسی صورت میں نماز تو اس کی گئی. سینہ قبلے کی طرف ہی رہنا چاہیے. ایک لمحے کے لیے بھی سینہ قبلے کی ڈائریکشن سے، اس کی سمت سے ہٹا تو نماز گئی، نماز درست نہیں ہوگی، نہیں نماز، لہذا نماز فاسد ہو گئی. اور اگر بلا قصد پھر گیا، بغیر کسی ارادے کے پھرا ہے، اور 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار کے اندر آپ نے اس کو واپس خانہ کعبہ کی سمت میں اپنے سینے کو کر لیا. غور سے سماعت فرمائیے گا. اجل خانہ کعبہ کی سمت کے اندر بلا قصد ہو گیا تھا ایسا، پھر واپسی آپ نے کر لیا اور 3 دفعہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار کے اندر واپس کر لیا، تو ایسی صورت میں اب نماز آپ کی فاسد نہیں ہوئی. اسی طرح اگر سینہ میں صرف منہ قبلے سے پھرا ہے، منہ تھوڑا سا ہمارا اچھے ہی یاد رکھیں، قبلے سے پھرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو بالکل قبلے کی سیدھ میں ہوتا ہے، ان رائٹ ڈائریکشن بالکل،
اور ایک ہوتا ہے کہ تھوڑا سا دائیں اور تھوڑا سا بائیں. اس میں ہمیں اجازت دی گئی ہے کہ 45 درجے رائٹ، 45 درجے لیفٹ. آپ کو اس کو اسی طرح سمجھ لیں کہ یہ اتنا حصہ ادھر اور اتنا حصہ ادھر ہلکا سا. تو اگر اتنا ہے کہ 45 درجے رائٹ ڈائریکشن میں، 45 درجے لیفٹ ڈائریکشن میں، سیدھے ہاتھ کی طرف الٹے ہاتھ کی طرف، اتنا ہے تو ایسی صورت میں نماز فاسد نہیں ہوگی. البتہ اگر اس سے زیادہ پھرا ہے تو بلا عذر ایسا کرنا مکروہ ہے، تحریمی ہے. ایک اور چیز جس سے ہم میں سے اکثر لوگ غافل ہیں، وہ ایک لفظ آتا ہے تحری. تحری یہ اس وقت ضرورت پڑتی ہے جب ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں. تحری کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایسی جگہ پر ہیں کہ جہاں پر قبلے کی شناخت کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، نہ کوئی ایسا مسلمان ہے جس سے ہم پوچھ کر یہ معلوم کر سکیں کہ بھائی قبلے کی سمت کہاں پر ہے، قبلہ کس ڈائریکشن میں. تو ایسی صورت میں ہمیں تحری کرنے کا حکم ہے. کیا کرنے کا حکم ہے؟ تحری. تحری کیا چیز ہے؟ تحری کا مطلب یہ ہے کہ سوچیں، غور کریں، اور جدھر قبلے کی سمت ہونا آپ کے دل پر جم جائے، بس یہی ہے. آپ نے اس کو جما لیا، اپنا ڈیسیجن لے لیا اور اس کے بعد نماز شروع کر دی. کیونکہ بتانے والا کوئی نہیں ہے، شناخت کا ذریعہ کوئی نہیں، لہٰذا ایسی صورت میں جب آپ نے تحری کر لی، بتانے والا کوئی نہیں تھا، کوئی مسلمان بھی نہیں تھا جہاں سے پوچھا جائے، اور کوئی ایسی شناخت معلوم نہیں ہو رہی جس کے ذریعے ہم قبلے کی سمت معلوم کر سکیں، تو ایسی صورت میں اب تحری کر کے نماز پڑھیں گے. اگر بات کو معلوم ہوا کہ قبلے کی سمت وہ نہیں تھی جہاں آپ نے تحری کر کے سوچ بچار کر کے اپنا خیال جما کر اس طرف نماز پڑھ لی، بات کو معلوم ہو کہ وہ تھی نہیں وہ ڈائریکشن، اب بھی نماز آپ کی ہو گئی. مگر یہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی ایسے نماز پڑھ رہا تھا کوئی اس طرح، اور پھر پیچھے کوئی آ کے اس کی امامت میں اسی جگہ امامت میں یا اسی کے پیچھے اس کو دیکھا دیکھی اس نے بھی اسی طرف نماز پڑھنا شروع کر دی، اور یہ معلوم نہیں کیا، اس نے تحری نہیں کی، اپنے طور پر سوچ بچار نہیں کی، غور و فکر نہیں کیا، تو بعد میں آنے والی یہ نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس نے سوچ بچار نہیں کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسے معاملات میں خود اپنا اختیار استعمال کرنے کا حکم دیا ہے. دیکھیں آپ کو معلوم نہیں ہے کہ کوئی بتانے والا نہیں ہے یہاں پر، آپ کو معلوم بھی نہیں ہے، کوئی ذریعہ بھی ایسا نہیں ہے جس سے معلوم کر سکے، تو تحری کا حکم ہے صرف آپ کے لیے. آپ کی اتباع کرتے ہوئے کوئی دوسرا اسی طرف رخ نہیں کر سکتا، اس کو اپنی تحری کرنی پڑے گی، اپنے طور پر سوچ بچار کر کے غور و فکر کر کے نماز کی ادائیگی کرنی پڑے گی. اچھا، یہ تھی ہماری تیسری شرط نماز. چوتھی ہے وقت، یعنی جو جس وقت نماز پڑھنی ہے اس وقت کی نماز ہو. اگر ہم ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو ہماری ظہر کی نماز کی ہماری نیت ہو. اچھا، ہمارے ہاں نظام الاوقات کے جو نقشے ہوتے ہیں یہ آویزہ بھی ہوتے ہیں اور اویلیبل بھی ہوتے ہیں. ہمارے پرویز صاحب اور دوسرے جو نمازی ہیں ہمارے، وہ واٹس ایپ کے ذریعے رابطہ کر کے یہ پورے سال کے نقشے موجود ہیں، 12 مہینوں کے نقشے موجود ہیں کہ فجر کس وقت شروع ہوگی، سحر کا وقت کب ختم ہوگا، فجر کب شروع ہوگی کب ختم ہوگی، پھر کب سورج طلوع ہوگا اور زوال کا وقت آئے گا کب آئے گا، پھر ظہر کا وقت ہے کب شروع ہوگا کب ختم ہوگا، عصر کا وقت کب شروع ہوگا. یہ پورے کے پورے نقشے آلریڈی محفوظ ہیں، موجود ہیں، اور یہ ویب سائٹس پہ بھی اویلیبل ہوتے ہیں، مسجدوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو ان کے مطابق اپنی نمازوں کی حفاظت کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ نماز کا وقت ختم ہو چکا ہو پھر ہم نماز ادا کر رہے ہوں، یہ سوچ کر کہ اللہ تعالیٰ کو معاف فرمانے والا ہے. تو بھائی اس رب نے ہی تو نمازوں کے اندر وقت کے اندر نماز کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے. اس رب نے یہ فرمایا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز مومنوں پر وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے. اور اس میں بھی مزید 3 مکروہ اوقات ہوتے ہیں کہ جس میں ہم نماز ادا نہیں کرتے سوائے اس دن کی عصر کے. 3 مکروہ جو اوقات ہوتے ہیں: طلوع آفتاب کے بعد 20 منٹ، زوال آفتاب کے 40 سے 45 منٹ، اور غروب آفتاب سے پہلے 20 منٹ. یہ 3 اوقات مکروہہ ہیں. پانچویں شرط ہے وہ ہے نیت. نیت کہتے ہیں دل کے پکے ارادے کو. اب جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز میں کیا کیا چیزیں کرنا ضروری ہیں؟ نماز میں اتنی آپ کے دل کے پکے ارادے کی نیت ضروری ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ آپ کون سے وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں. ظہر ہے تو آپ سے اگر پوچھا جائے کون سا نماز پڑھ رہے ہیں، کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ بغیر سوچے بتا سکیں ظہر پڑھ رہے ہو، تو آپ کی نیت کا اعتبار ہوگا، بھلے سے آپ نماز سے نہ بولیں. اور اگر آپ سوچنے میں لگ گئے
کہ کون سی پڑھتا ہوں یاد ہی نہیں آ رہا، تھوڑا سا وقت لے لیے، تو ایسی صورت میں اس کا مطلب ہے کہ آپ کی نیت حاضر نہیں ہے۔ اچھا یہ جو زبان سے بولتے ہیں نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز 4 رکعت نماز ظہر فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے، اس میں یہ زبان سے کہنے سے آپ کو ثواب تو ملتا ہے، مگر یہ کہنا لازمی فرض و واجب نہیں ہے، بلکہ اصل آپ کی نیت ہے، دل کا پکا ارادہ ہے۔ اور اس پکے ارادے میں آپ کو کیا کیا چیزیں شامل کرنا ضروری ہے؟ نماز شامل کرنا ضروری ہے، کون سی نماز ہے یہ متعین کرنا ہوگا۔ دوسری بات آپ کو یہ تعین کرنا پڑے گا کہ یہ فرض ہے یا واجب ہے، یا سنت ہے یا مستحب ہے۔ تو فرض اور واجب کے زمرے میں جب آپ بات کریں گے یا فجر کی سنتوں کے بارے میں بات کریں گے تو یہ یاد رکھیں کہ فرض کی، واجب کی اور فجر کی 2 سنتوں کی نیت دل میں حاضر رہنا ضروری ہے، اس کو بغیر نیت کے ہم ادا نہیں کر سکتے۔ اور باقی اگر جیسے سنتیں ہیں دیگر اور نوافل ہیں یا سنت غیر مؤکدہ، اس میں صرف آپ نے یہ بھی نماز یہ نیت کر لی کہ یہ نماز پڑھتا ہوں، خاص متعین نہیں کیا کہ سنت ادا کر رہا ہوں غیر مؤکدہ یا میں نفل ادا کر رہا ہوں، تو اس میں کوئی ضروری نہیں ہے، اس طرح بھی نماز آپ کی ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ ہماری چھٹی جو شرط ہے وہ ہے تکبیر تحریمہ، یعنی اللہ اکبر کہنا، یہ بھی نماز کے شرائط میں سے ہے۔ یہ ابھی ہم نے شرائط کا سنا ہے، انشاءاللہ العزیز اگلی دفعہ ہم فرائض کے بارے میں سنیں گے۔ شرائط اور فرائض کا فرق کیا ہے؟ شرائط نماز سے پہلے ہیں اور فرائض نماز کے اندر پائی جاتی ہے۔ اب انشاءاللہ العزیز اگلی دفعہ جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ نماز کے فرائض کے بارے میں پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو وہ کر سکتے ہیں آپ۔ جزاک اللہ۔